رضاکار رضاکار والے نعرے کافی زیادہ مشہور ہوئے ہیں، تو یہ کیا تھا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جو مختلف کلپس آ رہی تھی نا سوشل میڈیا پہ، اس میں لڑکیاں لڑکے رضاکار کے نعرے لگا رہی ہیں، اور اس میں کچھ نا بنگالی زبان میں بھی کر رہے تھے جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو میں نے کچھ لوگوں سے اس کو ٹرانسلیٹ بھی کرایا کہ بھئی یہ کیا کہہ رہی ہیں، اور نعرے لگا تھے کہ تم کون میں کون، رضاکار رضاکار۔ اچھا رضاکار کیا ہے؟ رضاکار ایک طرح سے بنگلہ دیش میں گالی ہے۔ اچھا، رضاکار کے معنی ہوتے ہیں مددگار کے، یعنی مددگار کے معنی ہوتے ہیں رضاکار، یعنی کسی کام میں شریک ہونے والا۔ جب یہ آپریشن ہوا ہے پاکستان کی فوج کا 1970 میں، اور جو بھی وہاں معاملہ چل رہا تھا، یعنی آپ 1970 سمجھ لیجئے، یا جب سے ایوب خان صاحب کے دور سے جو کوئی بھی بندہ بنگلہ دیش میں فوج کے قریب ہوتا تھا، فوج کی مدد کرتا تھا، اور اسپیشلی فال آف ڈھاکہ کے ٹائم پہ جو لوگ پاکستانی فوج کے قریب تھے اور ان کے ساتھ ہوتے تھے، ان کو رضاکار کہا جاتا تھا۔ اچھا بدقسمتی سے کہ جو وہاں پر ہمارے بہار سے جو لوگ تشریف لائے، یعنی وہ پہلے وہ مائیگریٹ کر کے بنگلہ دیش میں آئے، ابھی جب وہاں حالات خراب ہوئے تو پھر یہاں پر آئے، تو وہ چونکہ پاکستان کی محبت میں ان کے ساتھ زیادہ شریک تھے، پاکستانی فوج کے ساتھ، تو انہیں بھی رضاکار کہا جاتا تھا، اور اسی لیے ان کے اوپر عتاب بھی آیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو حکمران ہیں ہمارے، یعنی حکمران ہمارے، میں رضاکار پہ میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ اپنی رسپانسبلٹی ڈائیورٹ کرنے کے لیے ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ انڈیا ہے، انڈیا کو کوئی سا بھی کام کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کام آئی ایس آئی نے کیا، یہ کام آئی ایس آئی نے کیا، یہ کام آئی ایس آئی نے کیا۔ ابھی تو آئی ایس آئی کا نام کم استعمال کرتے ہیں، آپ لوگ دیکھتے ہو تو آپ کو زیادہ لگتا ہوگا، لیکن جب ہم لوگ پہلے ٹی وی دیکھتے تھے، میں بات کر رہا ہوں 30 سال پہلے کی، تو وہ تو مطلب ہر چیز کا الزام آئی ایس آئی پہ دیتے تھے۔ اب پتہ نہیں وہاں کی عوام اس سے بیزار آئی یا نہیں آئی۔ اور پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی تھی، ہم جب سے ہم نے وہ سنبھالا ہے، کوئی بھی دھماکہ کوچھ بھی ہو گیا، تو جب اس کو یہ کہہ دیا کہ یہ کام راہ نے کیا، اس کا مطلب ہے اس کی فائل کلوز ہے، یعنی آپ کا کام ختم، راہ نے کر دیا، اب آپ فارغ ہو بالکل، نہ آپ کو کوئی تحقیق کرنی ہے، نہ بندے پکڑنے، مطلب کیس کلوز، یہ بھائی راہ نے کیا ہے۔ اب راہ نے کیا ہے تو اب یہ پتہ نہیں کوئی ایلینز آئیں گے آسمان سے اتر کے وہ اس کی تحقیق کریں گے، تو را کا مطلب یہ ہو گیا۔ اگر کوئی الزام پبلک پہ لگا دیا جائے، کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی بھی حکومت الزام اپنی عوام پہ لگا دے، وہ بہت ایکسٹریم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ انڈیا میں مسلمانوں کے اوپر کہتے ہیں نا کہ جی یہ تو آئی ایس آئی کے لوگ ہیں، یہ تو پاکستانی ہیں، یہ بڑا توہین آمیز ہو جاتا ہے۔ اور پاکستان میں کسی بھی طبقے کو کہتے ہیں یہ تو راہ کے ایجنٹ ہیں، یہ تو راہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں عوام جو ہے نا سوشل میڈیا پہ وہ ایک دوسرے کو راہ کا ایجنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں، مطلب ایک مقابلہ چل رہا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانا۔ اسی طرح بنگلہ دیش میں کیا ہوا، اور غدار کا لفظ تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ غدار تو مطلب یہ ہے کہ فی سبیل اللہ کہہ دیتے ہیں لوگ نا، ثواب کے خاطر۔ تو وہ جو ہے بنگلہ دیش میں کیا ہوا کہ بنگلہ دیش میں اس سے پہلے بھی رضاکار کہا حسینہ واجد صاحبہ نے نا، مجھے نہیں معلوم تھا، میں نے اس کی تحقیق شروع کی۔ مطلب سمپل ورڈز میں غدار۔ ہاں غدار کا مطلب ہے کہ یہ پاکستانی فوج کے حمایتی ہیں یہ۔ اچھا وہ بچے کہ جنہوں نے پاکستان کی فوج کو دیکھا ہی نہیں ہے، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے، میکس انہوں نے ہانی عامر کو دیکھا ہوگا، پاکستان کرکٹ ٹیم کو دیکھا، تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اپنے کام کو جائز قرار دینا، اور اس کو ڈیفینڈ کرنے خاطر اس سے پہلے بھی سنتے ہیں کہ جب بھی وہ اسپیچ کرتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ یہ میں رضاکاروں کو یہ نہیں کرنے دوں گی، میں رضاکاروں کو نہیں کرنے دوں گی، رضاکار۔ وہ تب تک تو جو نا پولیٹیکلی چلتا رہا معاملہ۔ اب آ گئے اسٹوڈنٹ جب آئے، جب یہ ان کی اسٹرگل تیز ہوئی 4-5-6 دن بعد، تو انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہہ دیا کہ یہ سب رضاکار ہیں۔ اب رضاکار کرنے سے تو بھڑک گئے وہ، کیونکہ وہ تو رضاکار ہے ہی نہیں، ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں پاکستانی فوج سے یا پاکستان سے۔ بھائی وہ تو اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ ٹیسٹم کے لیے لڑ رہے ہیں، اور جو انجسٹس ہے اس کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ کہاں سے رضاکار ہوئے؟ یہ جو ڈائلاگ ہے نا، یہ اس نے بالکل سمجھے کہ جسے کہتے ہیں نا آگ کے اوپر تیل والا کام یہ کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ رضاکار، پھر تو وہ خود ہی نعرے لگانے لگے ہوئے کہ تم کون میں کون، رضاکار۔ اور رضاکار کر کے جو نا یہ بالکل سمجھے کہ بلو اپ ہو گئی، یہ بالکل
آسمان پہ چلی گئی بات یہ. کیونکہ آپ اپنی قوم کے نوجوانوں کو یا قوم کے کسی بھی طبقے کو غدار کہہ دو آپ, تو آپ خود سرٹیفکیٹ جاری کرو. تو حسینہ واجد صاحبہ نے یہ کر دیا. دوسرا کیا ہے کہ اب یہ تو کر دیا, اس کے بعد کیا ہے کہ وہ جو انڈین میڈیا ہے ماشاء اللہ, تو وہ اس کو اور وہ کر رہا ہے, وہ کہ اس کو اور کہہ رہا ہے کہ جی یہ جتنے بھی ساری کارروائی, بڑی مزے کی اسٹوریاں آ رہی ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو نہیں سمجھتا تھا کہ آئی ایس آئی ہماری اتنی قابل ہے. وہ تو مطلب ہمارے یہاں تو یہ بندے نہیں پکڑتی یہاں پہ, وہاں پر تو سمجھے گورنمنٹ پلٹ رہی ہو, کہہ رہے ہیں جی سارے کے سارے جو لوگ تھے یہ آئی ایس آئی کے لوگ تھے. تو بھائی یہاں تو کوئی بزنس مین کڈنیپ ہو جائے وہ آئی ایس آئی نہیں پتہ کر پاتی, تو وہاں تو حکومتیں پلٹ رہی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ آئی ایس آئی پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنی قابل ہے, وہ اللہ بہتر جانے. لیکن کیا ہے کہ یہ بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے مزید انسلٹنگ کی چیز ہے, یعنی جو انڈین میڈیا کر رہا ہے وہ مزید ان کو, اچھا وہ جان بوجھ کے پرووک کر رہا ہے, ان کو جان بوجھ کے کر رہا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا کہ اس کے لیے ایک سمپتھی کریٹ کرنا حسینہ واجد کے لیے, اور یہ کہنا جی یہ تو آئی ایس آئی کے لوگ تھے یہاں پہ. اسی کے خلاف وہ نکل کر آئے, وہ تو اسی کے خلاف ہیں کہ جی ہمیں آپ رضاکار نہ کہیں. تو رضاکار کی جو پوری کہانی وہی ہے